بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم. جی، انٹر کے پارٹ 1 کے اور میٹرک کے ہونہار طلباء، آپ کے لیے آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ اور ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے حاضر ہیں جی. اور پرائڈ ہیتھ اے فال یہ سٹوری آج کرنے جا رہے ہیں. اس کا ٹائٹل آ فولش اسٹیگ یا دا فولش اسٹیگ بھی ہوتا ہے. تو چلیں جی، اس کو اس انداز میں کریں گے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ چاہتے ہیں کہ انگلش پرابلم کرتی ہے ان کے لیے آسان طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جن کو تشفی نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا کریں، ان کے لیے ہم نے وہ اسٹینڈرڈ سٹوری جو ہے وہ بھی شامل کی ہوئی ہے. تو جی، دونوں طرح کے اسٹوڈنٹ کمیونٹیز اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. چلیں جی، شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس، ہم پہلے جی جو ہے نا انٹروڈکشن پڑھیں گے، جو کہ سمپل جو اسٹوڈنٹ سمپل سٹوریز کو اٹیمپٹ کریں گے وہ یہ انٹروڈکشن ان کے ساتھ ہر ایک سٹوری کے ساتھ ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس انٹروڈکشن کے بغیر اگر سٹوری کو لکھیں گے، سٹوری جو ہے وہ شارٹ ہوگی. یہ انٹروڈکشن اور ساتھ میں جو پاسبل مورلز ہیں جی، مورلز بھی آپ نے سارے لکھنے ہیں. جو سمپل ٹیکنیک کو یوز کر رہے ہیں، مورل کو لکھنے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی سٹوری، کیونکہ آپ کو ایگزام میں مورل آتے ہیں، مورل سے آپ سٹوری گیس کرنی ہوتی ہے، اور گیس میکنگ میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. اور دوسرا، آپ کا مٹیریل بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ سمپل سٹوریز کا اٹ سیلف مٹیریل کم ہے، اس میں انٹروڈکشن آپ نے ڈالنا ہے. تو جی، پہلے یہ انٹروڈکشن جو ہے آپ ہر سٹوری کے ساتھ لگائیں گے. پہلے انٹروڈکشن ہم پڑھتے ہیں جی. یہ انٹروڈکشن جی مسرت حسین صاحب انہوں نے یہ انٹروڈکشن لکھا ہے، تو بڑا اچھا لکھا ہے، اس لیے ہم نے اسی کو فالو کر لیا ہے. سنس دا ویری ایڈونٹ آف سویلائزیشن، ٹھیک ہے نا، سنس جب سے بالکل آغاز ہوا جی تہذیب کا، ایڈونٹ آغاز، ویری بالکل، جب سے بالکل کہتے ہیں تہذیب کا آغاز ہوا، موریلٹی جو اخلاقیات تھی وہ حاصل کرتی ہے، یہ اکوپائز حاصل کرتی ہے سپریم ورتھ، سب سے زیادہ اہمیت. جب بھی سویلائزیشن کا، تہذیب کا آغاز ہوتا ہے تو اخلاقیات سب سے بڑی، سب سے زیادہ اہمیت حاصل کرتی ہے. دا ریزن از دیٹ، اس کی وجہ یہ ہے، ریزن کہتے ہیں وجہ کو، از دیٹ اٹ دا اٹ لیز، یہ رکھتی ہے، دا فاؤنڈیشن، بنیاد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیاد رکھتی ہے آف گڈ ہیومن کلچر، اچھے انسانی ثقافت ہوتا ہے کلچر، لیکن ہم یہاں پہ معاشرہ کہیں گے، یہ اچھے انسانی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے. یہ وجہ ہے جی جس کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ یا اعلیٰ اہمیت یا حیثیت حاصل ہے. ایوری ریلیجن، ہر مذہب، پروپگیٹس، تلقین کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تلقین کرتا ہے موریلٹی، اخلاقیات کی. آل دا سیئرس، تمام نیک لوگ، سیجز، درویش، اینڈ اسکالرز اور عالم، ہیو ٹاٹ موریلٹی، انہوں نے اخلاقیات کی تعلیم دی، ٹاٹ میں تعلیم دی اخلاقیات کی، ان دیئر سرمنز، اپنے خطابات میں، اپنی تقاریر میں. ٹھیک ہے جی. ٹو انکلکیٹ، سرفراز کرنا، عطا کرنا، کسی کو دینا، مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں، یعنی اچھی قدریں، کسی کو دینا، اچھی خوبیاں کسی کو دینا، انٹو ہیومنز، انسانوں کو، از ریئلی اے نوبل اکوپیشن، یقیناً وہ ایک نیک پیشہ ہے. نوبل، نیک، اکوپیشنز، پیشہ. نریٹنگ مورل سٹوریز از دا موسٹ پریمیٹیو اینڈ افیکٹو میتھڈ آف ٹیچنگ موریلٹی. بیان کرنا، نریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جی بیان کرنا. مورل سٹوریز کہتے ہیں اخلاقی کہانیوں کو، اخلاقی کہانیوں کا بیان کرنا وہ سب سے زیادہ قدیم، پریمیٹیو کہتے ہیں قدیم کو، اینڈ افیکٹو اور مؤثر میتھڈ، طریقہ ہے آف ٹیچنگ موریلٹی، اخلاقیات سکھانے کا. کیا ہے جی یہاں پہ کہ اخلاقی کہانیوں کو جب بیان کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ قدیم اور مؤثر طریقہ ہے اخلاقیات کو سکھانے کا. دا فالوئنگ اسٹوری ٹیچز اس دا مورل، یہ جو نیچے دی گئی کہانی ہے وہ ہمیں مورل سکھاتی ہے جی. کون سا مورل ہے؟
pride hath a fall, غرور کا سر نیچا. جی اسٹوڈنٹس یہ جو انٹروڈکشن ہے یہ آپ ساری سٹوریز کے لیے یوز کریں گے, اور کیونکہ مورل آپ کو پیپر میں آنا ہے, اور مورل آپ جو ہے وہ بدل کے جو سٹوری ہے جو آپ کو مورل پیپر میں دیا گیا ہے وہ مورل آپ یہاں اس جگہ پہ لکھیں گے. اور یہ جو انٹروڈکشن ہے ساری سٹوریز کے لیے کامن ہے. یہ جو سمپل آپشن لیتے ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور جو اسٹینڈرڈ کا آپشن لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہر سٹوری کے ساتھ مورل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ نیچے نیچے دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. چلیں جی مورل تو ہم نے پڑھ لیا, اب آتے ہیں اپنی سمپل سٹوری کی طرف. سمپل سٹوری کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں جی. دا فلش اسٹیگ, فلش کہتے ہیں احمق, اسٹیگ کہتے ہیں بارہ سنگے کو, احمق بارہ سنگا. دیئر لیوڈ اے فلش اسٹیگ ان اے جنگل, ایک بارہ سنگا ایک جنگل میں رہتا تھا. ون ڈے ہی واز ڈرنکنگ واٹر فرام اے پونڈ, ایک دن وہ ایک تالاب سے پانی پی رہا تھا. ہی سا, اس نے دیکھا ہز ریفلیکشن, اپنے سائے کو یا عکس کو, ان دا واٹر, پانی میں. ہی اسٹارٹیڈ پریزنگ ہز بیوٹیفل ہارنس, اس نے شروع کر دیا پریزنگ, تعریف کرنا اپنی خوبصورت سینگوں کی. بائی چانس, اتفاق سے. ہی آلسو آبزروڈ, اس نے بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, کیا آبزرو کیا جی, دیکھا, اس کی نظر پڑی ہز لیگز, اپنی ٹانگوں پر. ہی واز سوری ٹو سی دیم, انہیں دیکھ کر اسے افسوس ہوا. دے لکڈ, وہ نظر آ رہی تھیں, اگلی, بدنما, وہ بدنما نظر آ رہی تھیں. ٹو ہم, اسے. سڈنلی, اچانک. ہی ہرڈ دا ہاؤلنگ آف سم وولز, اس نے غرانے کی آواز سنی کچھ بھیڑیوں کی. دے ور کمنگ ان ہز ڈائریکشن, وہ اس کی سمت میں آ رہے تھے, وہ اس کی سمت میں آ رہے تھے. اس نے ان کی آواز سنی. آگے چلتے ہیں جی فردر, نیچے سے آپ ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہی رین فار ہز لائف, وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوڑ پڑا. ٹھیک ہے جی. سون ہی واز فار اوے فرام دا چیزنگ وولز, جلد ہی وہ دور نکل گیا تھا پیچھا کرتے ہوئے بھیڑیوں سے. وولز بھیڑی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے. ہز ہارن, اس کے سینگ. انٹینگلڈ کا مطلب الجھ گئے, پھنس گئے. ان اے لو بش, ایک جھکی ہوئی جھاڑی میں اس کے سینگ پھنس گئے. ہی ٹرائی ٹو گیٹ ہمسیلف فری, اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی. بٹ ان وین, لیکن بیکار. The wolves reached there, بھیڑیے وہاں پر پہنچ گئے. اینڈ ٹور ہم اپارٹ, اور اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا. his legs, یہاں پہ لیگز آنا ہے. proved great help for him, اس کی جو ٹانگیں تھیں انہوں نے وہ بڑی اس کے لیے معاون ثابت ہوئیں, انہوں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی. بٹ his beautiful horns, لیکن اس کے خوبصورت سینگ تھے. brought about, باعث بنے, وجہ بنے. his death, اس کی موت کے. یہ جو سٹوری تھی ہماری سمپل سٹوری. یہ اب سمپل سٹوری سے ہم آگے چلتے ہیں. اسی سٹوری کو ہم سٹینڈرڈ سٹوری میں کنورٹ کرتے ہیں جی. یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ چاہتے ہیں, جن میں یہ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں وہ کریں, ورنہ سمپل کی آپشن آپ کے لیے بیسٹ ہے. چلیں جی اسٹینڈرڈ سٹوری کو بھی دیکھتے ہیں. دا فلش اسٹیگ, بے وقوف بارہ سنگا. اب دیکھیں اس کا جو ہم نے لکھا ہے علیحدہ سے, اس کا لکھا ہے ہم نے, یہ جو انٹروڈکشن ہے اس کے ساتھ ہی. اور آپ نے اسٹوڈنٹس اگر سمپل کی آپشن لے رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے سٹوری لکھنی ہے. اوپر جو ہے ٹائٹل لگانا ہے, اور پھر ایسے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ لگائے بغیر انٹروڈکشن یہاں سے شروع کر دینا ہے. لیکن یہ کیونکہ اسٹینڈرڈ ہے, اس میں ہر سٹوری کا انٹروڈکشن اپنا اپنا ہے. چلیں جی اس کو پڑھتے ہیں. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ, ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. آل دیٹ گلیٹرز کا مطلب چمکنے والی, سونا نہیں ہوتی. از اے ویری فیمس سینگ, یہ بہت مشہور کہاوت ہے. انر بیوٹی, جو اندر کی خوبصورتی ہے, باطنی خوبصورتی ہے. از مور پریشس, وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے. دین آؤٹر بیوٹی, بیرونی خوبصورتی سے. باطن کی خوبصورتی بیرونی خوبصورتی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اپیرنسز, جو چیزوں کا ظاہر ہے, ظاہری شکل و صورت ہے. آر آفن ڈسیپٹیو, وہ اکثر دھوکہ بھی دے دیتی ہیں. ظاہری شکل و صورت اکثر دھوکہ دے دیتی ہیں. وی شوڈ ناٹ بی, ڈسیپٹیو ہوتی ہیں دھوکہ دیں.
वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें गरूर नहीं करना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए ऑफ आर इन बॉर्न क्वालिटीज़, जो हमारे अंदर पैदाइशी खूबियाँ हैं उनकी वजह से हमें गरूर नहीं करना चाहिए। बिकॉज प्राइड है तो फॉल, क्योंकि गरूर का सर नीचा होता है, प्राइड है तो फॉल, ये मॉरल भी है। द स्टोरी ऑफ अ फुल स्टैग, जो एक बेवकूफ़ बारासिंगे की कहानी जो है, प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ दिस फेमस प्रोवर्ब, वो इस मशहूर कहावत के अंदर जो सच्चाई है उसे साबित करती है। जी आगे चलते हैं फर्दर हम। वंस, एक बार, अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, एक नदी से एक बारहसिंगा पानी पी रहा था, ऑफ क्लियर वाटर, जो कि साफ पानी की नदी थी, इन अ फॉरेस्ट, और एक जंगल में थी। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपना साया देखा, अपना अक्स देखा, इन द वाटर, पानी में। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मुतासर, बाय द ब्यूटी, खूबसूरती से, एंड शाइन, और चमक से, ऑफ हिज ग्लिटरिंग हॉर्न्स, अपने दमकते हुए चमकते हुए सींगों की खूबसूरती और चमक से वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसे उसे गरूर महसूस हुआ, उसे तकब्बुर महसूस हुआ, अपने फ़ख्र महसूस हुआ अपने खूबसूरत सींगों पर। ही फेल्ट सॉरी फॉर द साइट ऑफ हिज थिन लेग्स, और उसे शर्मिंदगी हुई, उसे माजरत हुई, सॉरी हुआ, ये देखकर, अपनी पतली टांगों को देखकर, एट द साइड ऑफ, देखकर, और थिन लेग्स जो होती हैं पतली टांगे। ही थॉट हिज लेग्स वर अगली, उसने सोचा कि उसकी टांगें जो हैं वो तो बदनुमा हैं, भद्दी हैं, एंड अनवर्दी, और इस लायक नहीं, उसकी शाना शान नहीं है उसकी, ऑफ हिम, उसके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो ही बिगेन टू कर्स हिज अगली लेग्स, इसलिए उसने अपनी भद्दी या बदनुमा टांगों को कर्स करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। द स्टैग वॉज लॉस्ट इन हिज ड्रीम, ये बारहसिंगा खोया हुआ था अपने ख्वाब में, तारीफ के ख्वाब में जी। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द हाउल्स, गुर्राने की आवाज़, ऑफ हाउंड, शिकारी कुत्तों की, ही जंप्ड एट, अब उसने ऊपर छलांग लगाई, एंड रैन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, दौड़ पड़ा, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो उस कदर तेज़ दौड़ा जितना कदर वो दौड़ सकता था। हिज थिन एंड अगली लेग्स, उसकी जो पतली और बदनुमा टांगें थीं, वर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद थी। सून, जल्द ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसने एक बहुत लंबा फासला तय कर लिया, एंड वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ द हाउंड्स, और वो शिकारी कुत्तों की पहुंच से दूर चला गया। रीच कहते हैं जी पहुंच को, दूर नहीं, बियॉन्ड का मतलब होता है दूर, रीच का मतलब होता है पहुंच, पहुंच से दूर चला गया, ये करेक्शन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। टू बी सेफर, जब वो महफूज हुआ, टू बी सेफर, जब वो महफूज हुआ, ही हिड, उसने छुपा लिया, हिमसेल्फ, अपने आप को, इन अ थिक, एक घनी, थिक बुश, घनी झाड़ी में, एंड अगेन लॉस्ट हिज इन हिज स्वीट ड्रीम्स, और दोबारा अपने जो है ना खो गया अपने मीठे ख्वाबों में, ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींगों के। द हाउंड्स कंटिन्यू देयर चेज, जो हाउंड थे उन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा, अपने पीछे को, उसका पीछा करना जारी रखा। सून दे रीच नियर द बुश, जल्द ही वो उस झाड़ी के करीब पहुंच गए। व्हेन द स्टैग हर्ड देयर हाउल्स, जब बारहसिंगे ने उनके गुर्राने की आवाज़ सुनी, हाउल्स गुर्राने की आवाज़, ही जंप्ड अप, उसने जंप लगाया, टू रन अवे, ताकि वो भाग जाए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसके खूबसूरत सींग, गॉट इंटेंगल्ड, फंस गए, इन द बुश, झाड़ी में। ठीक है जी। ही स्ट्रगल्ड, उसने कोशिश की, वेरी हार्ड, बहुत सख्त, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को छुड़ाने की, फ्रॉम द थॉर्नी बुशेस, उन कांटेदार झाड़ियों से। थॉर्नी होता है कांटेदार, जिसमें कांटे हों। बट इन वेन, लेकिन बेकार, वो ना छूट सका। ही रिपेंटेड, उसने पछताना शुरू कर दिया। ठीक है ना, रिपेंट का मतलब था पछताना, ऑफ हिज प्राइड, अपने गरूर पर, एंड कर्स्ड, और उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींगों को, विच हैड इंट्रैप्ड हिम देयर, जिन्होंने के उसे वहाँ फंसा दिया था। इंट्रैप ना, फंसा देना। द हाउंड्स फेल अपॉन हिम, शिकारी कुत्ते उस पर झपट पड़े, फेल अपॉन हिम, झपट पड़े, एंड टोर हिम, उसे फाड़ के रख दिया, इनटू पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में, इन नो टाइम, बगैर वक्त ज़ाया किए, पल भर में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से ये
صاف واضح ہو جاتا ہے دیٹ آل دیٹ گلیٹرس کے تمام چمکنے والی چیزیں جو ہے نا، آل دیٹ تمام چمکنے والا جو مال ہوتا ہے جی، چیزیں ہوتی ہیں، از ناٹ گولڈ، وہ سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے. اور آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس مورل ہے جی. مورلس، یہ جو سمپل سٹوری والے بھی مورل ساتھ میں سارے ہی لگائیں گے، اور یہ جو اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی سارے ہی لگائیں گے. مورل کیا ہے جی؟ پرائڈ ہے تھا فال، غرور کا سر نیچا، اس نے اپنے سینگوں پر غرور کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی نعمت کا کفران نعمت کیا، ٹانگوں کو بدا کہا، اس وجہ سے اس کے غرور کا سر نیچا ہو گیا اور اس کو کتے کھا گئے. ٹھیک ہے جی. اور یا پہلی سٹوری میں اس کو بگیاڑ کھا گئے، بھیڑیے کھا گئے. اپیرنسز آر ڈیسیپٹیو، ظاہر عموماً دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپیرنسز آر آفن بھی اگر یہاں پہ لگا ہوتا ہے، یہ عموماً چیزیں، ظاہر جو ہے چیزوں کا، وہ دھوکہ دے دیتا ہے. آل دیٹ گلیٹرز، تمام وہ چمکتا ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اب اس سینگوں کے ظاہر نے اور سینگوں کی چمک نے اسے دھوکہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. اس نے اگنور کیا، اپنی ٹانگوں کو برا بھلا کہا. ٹھیک ہے، تو اس کو سزا بھی ملی. سینگ از ناٹ بینگ، ہر چیز جو جیسی نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو. ٹھیک ہے نا. سینگ جو ہے بہت خوبصورت نظر آئیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوں، یہ بھی بات نہیں ہے. ایک چیز اچھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ بہت فائدہ دے رہی تھی، وہ زندگی بچا رہی تھی اس کی ٹانگیں، لیکن سینگوں نے تو اسے پھنسا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ تو اسٹوڈنٹس تھے مورلس. اس میں سے جو سا بھی مورل آئے آپ نے یہی سٹوری اٹیمپٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ اب اور مزید لیکچرز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اس وقت تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.